میں ہمیشہ سے ہی حسن کا دیوانہ تھا اور کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو بہت خوبصورت بھی ہو اور نیک سیرت بھی، مگر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ ناقابل بیان ہے۔ اور پھر جب میری زندگی میں وہ آئی تو اس نے میری زندگی بدل دی، پر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے رشتہ جوڑ کر اتنی بڑی سزا ملے گی کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ کاش میں کبھی اپنے دل میں ایسی خواہش نہ پالتا تو شاید میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جس کا میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میرا نام فراز ہے اور میں ایک ڈاکٹر تھا، اور ڈاکٹر بننے تک میں نے جتنی محنت کی تھی اس سے کہیں زیادہ محنت میری ماں نے بہو تلاش کرنے میں کر ڈالی تھی۔ دراصل میرا تعلق لاہور سے ہے اور میرے ابا جان اندرون سندھ کے رہنے والے تھے۔ وہ کسان تھے اور اپنی زمین پر ہی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ابا کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جو ان کو دادا کی جائیداد میں سے ان کو حصے کے طور پر ملی تھی۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں زیادہ تر ایسے ہی لوگ آباد تھے جو وڈیرے کی زیر سرپرستی زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگیاں ان پر ہی تنگ تھیں۔ اماں ابا بھی انہی میں سے ایک تھے، مگر وہ دونوں ہی گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر زمین چھوڑ کر گئے تو خالی ہاتھ اور خالی دامن رہ جائیں گے، اور اگر زمین بیچ کر گئے تو وہ ڈیرا ہی خریدے گا جو اتنی کم قیمت دے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں جیسے تیسے حالات سے لڑتے ہوئے وہیں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور ان کی شادی کو 2 سال مکمل ہو چکے تھے۔ جب میں ان کی زندگی میں شامل ہوا تو اماں اور ابا کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا۔ اب وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ میرے بارے میں سوچتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم گاؤں میں ہی رہے تو میرا کوئی مستقبل وہاں نہیں بن سکتا۔ وڈیرا کسی بھی لڑکے کو گاؤں سے باہر پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیتا تھا، تاکہ کوئی بھی پڑھ لکھ کر اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ وہ لوگوں کو محکوم بنا کر رکھنا چاہتا تھا، اور جب اس کا دل چاہتا وہ کسی کی بھی زمین پر قبضہ کر لیتا۔ میں جب سکول جانے لگا تو ابا کو بس یہی فکر لگی رہتی کہ 5ویں پاس کرنے کے بعد میں آگے کیسے پڑھوں گا۔ بس یہی فکر ابا کو رات دن ستاتی، اور پھر آخر کار ابا نے میری خاطر زمین بیچ کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا نے جیسے تیسے زمین بیچ دی، اور اماں اور مجھے میرے چاچو کے گھر چھوڑ کر خود شہر چلے گئے اور ایک ہوٹل پر کام کرنے لگ گئے۔ کچھ دن بعد ابا نے کرائے پر گھر لیا اور اماں اور مجھے ساتھ لے گئے۔ ابا نے دن رات محنت کی، ایک کے بعد ایک نوکری کرتے رہے، اور جب مناسب جگہ پر کام ملا تو وہیں پر جم گئے۔ جیسے شہر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر کام کے کئی مواقع ملتے رہے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابا جہاں کام کرتے تھے وہ مالک بہت اچھا تھا۔ ابا نے ان سے میری تعلیم کے سلسلے میں بات کی تو انہوں نے میری پڑھائی کی ذمہ داری لے لی۔ مجھے جس سکول میں داخل کروایا وہاں کی فیس اور باقی خرچے بھی اٹھائے۔ اس طرح میری پڑھائی مکمل ہوتی رہی، لیکن جب میٹرک میں پہنچا تو ابا کا انتقال ہو گیا اور میری اماں ہی میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد بھی مالک نے میری تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی رکھی، مگر یہ سب کافی نہیں تھا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے اور میری باقی ضروریات بھی پوری ہو سکے۔ میں نے اماں سے بات کی کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام دیکھنا چاہیے، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں دن رات پڑھنے میں لگ گیا تاکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا رہوں۔ میں صبح کالج جاتا اور شام کو واپسی ہوتی۔ میں گھر آ کر کھانا کھاتا اور اپنے دوستوں کی طرف پڑھنے کے لیے نکل جاتا تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اماں سے پوچھتا کہ گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے تو اماں کہتی کہ میں سلائی کا کام کرتی ہوں۔ میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ ابا کے جانے کے بعد بھی ہمیں گزارا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہر ماہ مالک کے پاس فیس کا واؤچر لے کر چلا جاتا، اور وہ بنا ماتھے پر شکن ڈالے میری فیس پے کر دیتے۔ وہ اچھے خاصے امیر تھے، اسی وجہ سے میری پڑھائی کے لیے بھی راضی تھے، لیکن میرا داخلہ میڈیکل کالج میں اسکالرشپ پر ہو گیا، اور اسکالرشپ سے ہی میری فیس کا بندوبست 1 سال کے لیے ہو گیا تھا۔ اور تب میں یہ بات سمجھ گیا کہ اسی طرح اچھے نمبر لینے پر مجھے اسکالرشپ ملتی رہے گی تو میرا کام بنتا رہے گا، لیکن میں تب یہ نہیں جانتا تھا کہ اسکالرشپ کے لیے بھی مالک نے اپنے کسی جاننے والے کے ذریعے کالج میں بات کی تھی۔ ہاں، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے میری محنت بھی شامل تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا، اور جب میں میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا تو مالک سیٹھ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جاتے ہی ہماری ہر طرح کی مدد بند ہو گئی۔
اسکالرشپ کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر اور بھی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے میں نے کالج کے بعد شام کو ٹیوشن پڑھا دینا شروع کر دی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، دن میں کالج اور شام کو ٹیوشن، پھر رات دیر تک پڑھتے رہنا۔ اس نے مجھے میری صحت اور ماں کی طرف سے غافل کر دیا تھا۔ میں بس صبح کالج جاتے ہوئے ناشتے پر اماں سے ملتا، تھوڑی بات کرتا اور چلا جاتا، پھر شام کو کھانا کھانے گھر آتا، اور پھر جب رات کو واپسی ہوتی تو اماں کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر سونے چلی جاتی، اور میں کبھی آدھی رات تک پڑھتا رہتا، اور بہت تھکا ہوا ہوتا تھا تو لیٹتے ہی نیند آ جاتی۔ زندگی بڑی مصروف گزر رہی تھی۔ گھر ہمارا چھوٹا سا تھا مگر اپنا تھا۔ ابا نے زمینیں بیچ کر جو پیسہ جمع کیا تھا اس نے کچھ قرض ڈال کر یہ چھوٹا سا گھر خریدا تھا۔ مگر ہمارے گھر میں دو صحن تھے، ایک صحن گھر کی اگلی طرف تھا اور چارپائیوں جتنا کھلا تھا، مگر پچھلا صحن کافی بڑا تھا جس میں پہلے کبھی درخت ہوا کرتے تھے، شاید جو اب خشک ہو چکے تھے۔ بس ایک طرف کیاری تھی لیکن وہ بھی ویران پڑی تھی۔ اماں نے ہی تھوڑی بہت محنت کر کے کیاروں کو صاف کیا اور تھوڑے بہت پودے اگا لیے تھے۔ میں تو کبھی پچھلے صحن میں گیا بھی نہیں تھا، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے پر تالا پڑا رہتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ اس کمرے میں کاٹ کباڑ رکھا ہوا ہے، اس لیے تالا پڑا رہتا ہے۔ رات کو اماں کپڑے بالکل نہیں سیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا سارے دن کا تھکا ہارا ہوتا ہے اور رات کو مشین چلا کے اسے تنگ کروں۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتا، اور پھر ساری جدوجہد اور تگ و دو کے بعد وہ دن آ گیا جب میں نے ڈاکٹری پاس کر لی۔ جس دن مجھے سند ملی اس دن اماں نے گھر میں میری پسند کے کھانے بنائے، اور ہم ماں بیٹے نے ایک عرصے بعد بہت سارا وقت اکٹھے گزارا۔ میں اس شام اماں کے ساتھ پچھلے صحن میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ساری کیاریاں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں اور دو درخت بھی موجود تھے۔ سب اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ میرا جی چاہا روز شام کو یہیں بیٹھ کر چائے پی جائے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہاں میز کرسیاں سیٹ کروں گا، پھر ہم دونوں یہاں شام کو بیٹھ کر چائے پیا کریں گے، تو اماں ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تیری دلہن لے کر آؤں گی، اب اسی کے ساتھ بیٹھنا۔ یہاں میں اماں کی بات پر سوچنے لگ گیا کہ یہ اسٹور روم گرا کے یہاں دو کمرے ڈالے جا سکتے ہیں، بلکہ میں تو جاب ہونے کے بعد پورا گھر دوبارہ تعمیر کروانا چاہتا تھا، کیونکہ میرا دل اسی میں تھا کہ میں اپنے ابا کے خریدے ہوئے گھر میں ہی رہوں۔ میری سیلری اتنی تھی کہ اب میں اماں کو کپڑے سینے سے روک چکا تھا۔ اماں نے بھی بنا کسی تردد کے میری بات مان لی، مگر اب اماں مجھے بس یہیں کہتی تیری شادی کرنی ہے، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دے، مگر میں اماں کو ہر بار ایک ہی جواب دیتا کہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، اماں جس کو چاہو بہو بنا کے لے، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ خوبصورت بھی ہو اور خوبصورت بھی۔ میری بات سننے کے بعد اماں نے کہا کہ میں ایسی ہی بہو لاؤں گی تو تیرے دل کو بھا جائے گی۔ کپڑے سینے کی وجہ سے اماں کی کافی لوگوں سے جان پہچان ہو چکی تھی، اس لیے اماں نے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ اماں ایک کے بعد ایک لڑکی دیکھتی گئی، مگر اماں کو ہی کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی، اور پھر ایک دن اماں نے میرے سامنے تصویریں رکھیں۔ تینوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، اور رشتے کروانے والی نے اماں کو بتایا تھا کہ تینوں نیک سیرت اور اچھے گھرانوں سے ہیں۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کسے جا کر دیکھ کر آؤں، تو میں نے اماں سے کہہ دیا کہ تینوں میں سے جسے دل چاہے اپنی بہو بنا لے، مگر اس سے پہلے مجھے یہ گھر تو بنوا لینے دے۔ اماں خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دیر بعد بولی کہ گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کون سا 10 لوگ یہاں رہتے ہیں، گھر میں 3 کمرے ہیں، برآمدہ اور صحن ہے، بس ہمارے لیے کافی ہے، ہاں تم جیسے چاہو اپنے کمرے میں کام کروا لینا۔ اماں چلی گئی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے گھر میں تھوڑا بہت کام کراؤں کہ اماں کو برا نہ لگے اور گھر اچھا بھی لگنے لگ جائے۔ میں نے ایک بندے سے بات کر کے اپنے کمرے اور باقی گھر کا کام بھی اس کو سونپ دیا، لیکن اماں نے اپنا کمرہ اور پیچھے بنا اسٹور روم چھیڑنے سے منع کر دیا۔ میں نے اپنے کمرے سمیت باقی گھر میں کام کروایا اور گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ پچھلے صحن میں کیاریوں اور فرش کا کام کروایا اور اسٹور روم کے آگے لکڑی کی جالی لگوا دی تاکہ اس سے کمرے کا بدنما دروازہ چھپ سکے، اور اماں نے اس جالی پر ایک بیل چڑھا لی، اس طرح دروازہ پوری طرح چھپ گیا تھا۔ گھر میں کام ہونے کے کچھ دن بعد اماں نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا اس کے گھر والوں کو کھانے پر دعوت دی تاکہ وہ گھر بھی دیکھ لیں اور مجھ سے بھی مل لیں۔ وہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ اماں نے بھی ہاں کہہ دی۔ کچھ دن بعد میری اور سائمہ کی منگنی ہو گئی۔ سائمہ کے گھر والے ہم سے تو کافی امیر تھے مگر شریف لوگ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے اور ماں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو بیٹی کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس طرح کچھ ہی مہینوں میں سائمہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی
اور دلہن کے روم میں تو کمال لگ رہی تھی۔ میں اماں کی پسند پر بہت خوش ہوا۔ اس نے چند دن میں ہی گھر کا کام سنبھال لیا تو میں پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ میری ماں کو کچھ آرام ملے گا۔ ایک دن شام کے وقت ہم تینوں پچھلے صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو سائمہ نے اماں سے پوچھا کہ یہاں کمرے میں کیا ہے؟ اماں نے کہا کہ اسٹور روم ہے اور کاٹ کباڑ رکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں تالا لگایا ہوا ہے۔ اس وقت مجھے سائمہ کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی نظر آئی، جیسے اسے اماں کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر اس نے کہا کچھ نہیں۔ رات کو سائمہ مجھ سے دوبارہ پوچھنے لگی کہ کیا کبھی آپ اسٹور روم میں گئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تو کبھی نہیں گیا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ میں نے اسے سونے کا کہا اور پھر میں بھی سو گیا۔ اگلے دن جب میں ہاسپٹل گیا تو مجھے سینئر ڈاکٹر نے اپنے کیبن میں بلایا، اور اس ہاسپٹل کے مالک بھی تھے جہاں میں جاب کرتا تھا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاسپٹل کے چند قابل ڈاکٹر دوسرے ملک میں جاب کے لیے جا رہے ہیں، جہاں ان کو اچھی سیلری پیکیج دیا جائے گا، اس کے علاوہ اور بھی سہولیات ملیں گی۔ تو بورڈ آف ڈائریکٹر نے آپ کو بھی مانسہرہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے گھر جا کر اماں اور سائمہ سے بات کی اور ان کو بتایا کہ میرا ٹرانسفر مانسہرہ میں کر دیا گیا ہے اور مجھے وہاں جانا ہوگا۔ اماں نے مجھے تسلی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ بیٹا ایسے موقع بار بار نہیں ملتے، آج اگر ڈٹ کر کما لو گے تو ساری زندگی عیش کرو گے۔ لیکن سائمہ میرے جانے کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ ہاں بولی تو کچھ نہیں، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہوئی۔ لیکن اماں کے سامنے میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو سائمہ رونے لگ گئی کہ ابھی ہماری شادی کو صرف 1 ماہ ہوا ہے اور آپ مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سائمہ کو بہت سمجھایا اور تسلی دی کہ اگر آج محنت کروں گا تو کل ہمارے بچے ہی فائدے میں رہیں گے۔ وہ میری بات سن کر سمجھ گئی اور میں 1 ہفتے کے اندر اندر مانسہرہ چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے گھر کی ساری چیزیں اور راشن کا سامان سائمہ اور اماں کو لا کر دی اور سائمہ سے کہا کہ اماں کا بہت خیال رکھنا۔ میں چلا تو گیا تھا مگر میرا دھیان مکمل طور پر گھر میں ہی لگا رہتا تھا۔ میں روزانہ فون پر اماں سے اور اپنی بیوی سے بات کرتا۔ اماں مجھے حوصلہ دیتی اور تسلی دیتی تاکہ میں دل لگا کر اپنی نوکری کر سکوں۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ میری ان دونوں میں سے کسی سے بھی تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی اور ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر سمجھوتا کر چکی ہیں، اس لیے میں بھی سکون سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ سکون وقتی ہے اور جو ہونے والا تھا وہ تو میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب میں نے اماں کو فون کیا تو وہ بات کرتے کرتے رونے لگ گئیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ تیری بیوی جیسی بنتی ہے ویسی ہے نہیں، اس لیے جو وہ کہے اس پر یقین مت کرنا۔ میں اماں کی بات سمجھا نہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ لیکن اماں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا اور فون بند کر دیا۔ اماں سے بات کرنے کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سائمہ سے کیا بات کروں یا اس سے کیا پوچھوں کیا نہیں۔ لیکن جب میری اس سے فون پر بات ہوئی تو اس کی کسی بھی بات یا انداز سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ گھر میں کوئی اختلاف یا جھگڑا ہوا ہے، بلکہ سائمہ نے تو بہت اچھے طریقے سے بات کی اور اماں کے بارے میں مجھے کہنے لگی کہ اماں میرا بہت خیال رکھتی ہیں، وہ بہت اچھی ہیں اور وہ مجھے اپنی ساس نہیں بلکہ ماں جیسی لگتی ہیں۔ میں سائمہ کی یہ بات سن کر اور پریشان ہو گیا۔ یہ تو اماں کی تعریفیں کر رہی ہے اور اماں نے عجیب سی بات مجھے کہہ کر فون ہی بند کر دیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا ہے جو اماں مجھے بتانا بھی چاہتی ہیں اور چھپا بھی رہی ہیں۔ اگلے دن میں نے جب اماں کو فون کیا تو اماں نے مجھ سے ایک ہی اور عجیب بات کہی۔ وہ کہنے لگی کہ تیری بیوی نیک سیرت نہیں بلکہ بد کردار عورت ہے اور وہ جھوٹ بولتی ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، ہر وقت بستر پر لیٹے آرام کرتی رہتی ہے۔ اور تو اور اماں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کو سن کر میں خوش تو ہوا لیکن اگلے ہی لمحے میری خوشی دم توڑ گئی۔ اماں نے بتایا کہ تیری بیوی سائمہ ماں بننے والی ہے لیکن وہ بد کردار عورت ہے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ میں اتنی بڑی خوشی کی خبر سن کر خوش ہونے کے بجائے الجھ سا گیا کہ آخر اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ سائمہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، لیکن پتہ نہیں میرے آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اماں اس پر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں۔ جب میری بات سائمہ سے ہوئی تو اس نے بھی مجھے خوشخبری سنائی۔ میں نے اس سے مبارکباد دی اور پوچھا کہ اماں سارا دن کیا کرتی ہیں اور تمہاری کیا روٹین ہے؟
मैं उससे बहाने से पूछना चाह रहा था कि मुझे पता चले कि अम्मा की बातों में कितनी सच्चाई है। साइमा कहने लगी कि मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और अम्मा अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती हैं। पिछले वाले सहन में जो स्टोर रूम है वहाँ पर भी अम्मा अक्सर बल्कि रोज़ाना टाइम गुजारती हैं। साइमा की बातें सुनकर उलझता ही जा रहा था कि अम्मा क्या कहती हैं और साइमा अम्मा के बारे में कुछ और ही कहती है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अम्मा को गलत कहूँ या साइमा को, क्योंकि साइमा ने मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं की थी जो अम्मा के खिलाफ हो। लेकिन मेरी माँ जिस बहू को अपनी पसंद और खुशी और प्यार से लाई थी अब उसी पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा रही थी। इसमें कितनी सच्चाई थी इस चीज़ का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर इतनी दूर बैठे हुए मेरा दिल बेचैन और परेशान हो चुका था। मैं कुछ कर भी नहीं सकता था कि वापस अपने घर चला जाऊं और देखूं कि वहाँ क्या चल रहा है। जो मेरी माँ मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें कर रही है और मेरी बीवी हर वक्त मेरी माँ की तारीफ़ें करती रहती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। मैं रोज़ अम्मा से और साइमा से फ़ोन पर बात कर लेता और जो वो कहती मैं सुन लेता, लेकिन मैंने खुलकर बात इन दोनों से ना की, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे छुट्टी मिले और मैं घर जाऊं, तब इस सारे मामले को देखूं। लेकिन एक दिन फ़ोन पर साइमा ने मुझे जो बताया वो मेरे लिए बिजली गिरने से कम नहीं था। साइमा ने कहा कि तुम्हारी अम्मा पीछे वाले सहन के कमरे में जाकर जाने क्या करती हैं, क्योंकि वहाँ से अक्सर बदबू भी आती है और अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और मुझे डर लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हूँ। साइमा की बात सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि मेरी माँ की तारीफ़ें करने वाली अब ये क्या बोल रही है। और मुझे इसी वक्त अम्मा की बात याद आ गई कि साइमा बहुत झूठ बोलती है। उसकी बातों पर एतबार ना करना। मैंने साइमा को डांट दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद तकरीबन एक हफ्ता मैंने घर फ़ोन नहीं किया। ना मेरी अम्मा से बात हुई ना साइमा से। मैंने हॉस्पिटल में छुट्टी के लिए अप्लाई कर रखा था, इसलिए मुझे जल्द ही छुट्टी मिल गई और मैं जब अपने घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में साइमा मौजूद नहीं थी और अम्मा अकेली बैठी हुई थी। मैंने अम्मा से साइमा के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तेरी बदकिरदार बीवी अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई, इसीलिए तो उसे भूल जा, मैं तेरी किसी और जगह शादी करा दूंगी। माँ की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा जो कह रही हैं वो सच है और मैं ऐसे कैसे साइमा को छोड़ सकता था, क्योंकि कुछ महीनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा साइमा कब से घर में नहीं है, तो अम्मा कहने लगी 5-6 दिन हो गए और अम्मा ने मुझे फ़ोन पर भी नहीं बताया था। मैं तो फ़ोन करना ही छोड़ चुका था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ था तो अम्मा मुझे बता देती ताकि मुझे वक्त पर पता चल जाता। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूं। मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं कमरे में चला गया और फ्रेश होने के बाद मैंने खाना खाया और अब बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि साइमा से किस तरह राब्ता करूँ। ना जाने वो कहाँ और किस हाल में होगी। मैं यही सब सोच रहा था और मुझे नींद आने लग गई। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं सो गया। लेकिन कोई 1-1.5 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे सहन के पिछले हिस्से में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैं उठकर कमरे से बाहर निकला और पीछे वाले सहन में आ गया। आवाज़ें स्टोर रूम से आ रही थीं। एक आवाज़ तो अम्मा की थी। ऐसे लग रहा था जैसे अम्मा किसी को गुस्से में कुछ कह रही है, लेकिन दूसरी आवाज़ सिसकियों की थी, जैसे कोई दबी दबी आवाज़ में रो रहा था। मैं चलता हुआ कमरे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कमरे में अम्मा और साइमा दोनों मौजूद थीं। साइमा के पैर में जंजीर बंधी हुई थी और अम्मा उसके पास खड़ी उसे कह रही थी। साइमा का हाल देखकर लग रहा था कि उसे 4-5 दिन से यहाँ बंद किया हुआ था। अम्मा मुझे देखकर बौखला गई और फटाफट कहने लगी, ये घर से भाग रही थी इसलिए मैंने इसके पाँव में जंजीर डाल के उसे यहाँ बंद कर दिया है, और आज तुम थके हुए आए थे इसलिए तुमसे झूठ बोला ताकि तुम परेशान ना हो। मैं हक्का बक्का अम्मा की बातें सुन रहा था। अचानक साइमा ने कहा कि अम्मा झूठ कह रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैं बदकिरदार हूँ और ना घर से भाग रही थी, बल्कि मुझे अम्मा की हकीकत का पता चल गया था, इसलिए मुझे यहाँ से निकालना चाहती थी। मैं घर जाने को तैयार ना हुई तो अम्मा ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। मैंने फटाफट साइमा के पैर को जंजीर से आज़ाद किया और वहीं उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पूछा कि कैसी हकीकत। तो साइमा ने स्टोर रूम में बड़ी अलमारी की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि इस अलमारी को खोलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा।
میں فٹافٹ الماری کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو اس میں عجیب و غریب سی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، جیسے کسی جادو ٹونے یا تویز گنڈے والوں کے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں فٹافٹ میرے پاس آ گئیں اور ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی کہ میرے بچے، مجھے غلط نہ سمجھنا، میں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی، میں تو صرف کچھ عملیات اور تویز دھاگا کر کے پیسے کماتی تھی، اسی وجہ سے تو ہمارا گھر چلتا تھا، لیکن میں نے اپنے علم کو کسی غلط کام میں نہیں لگایا، نہ کسی کا برا کیا، کیونکہ جب میں نے شروع میں کپڑے سینے کا کام کیا تھا تو وہ تو بہت محنت کرنے کے بعد بھی اتنی کمائی نہیں تھی کہ ہم آسانی سے گزر بسر کر سکیں، تو میں نے اس کام کی طرف توجہ دی، کیونکہ یہ کام میں اپنے میکے سے سیکھ کر آئی تھی اور یہ میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ابا سے سیکھا تھا۔ اسی سے کما کر ساری زندگی میں نے تجھے پڑھایا اور پالا ہے، لیکن بہو نے جب مجھے یہ سب کرتے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھ لیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ اگر بہو میرے بچے کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دے گی تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گا، بس ممتا سے مجبور ہو کر میں نے یہ سب کیا، مجھے معاف کر دے میرے بیٹے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے اماں کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بھلا میں اپنی ماں کو کیسے غلط سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میری ماں میری بیوی کو بد کردار کہے۔ اماں نے اسی وقت سیما سے بھی معافی مانگی اور سیما نے اماں کو معاف کر دیا۔ اماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ سیٹھ کے لیے بھی کچھ وظائف کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سیٹھ ہمارا اور زیادہ خیال رکھتا تھا، اور جب میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا تب اماں یہ کام کرتی تھی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ میں اماں کی باتوں کو سمجھ گیا اور میں نے سائمہ کو بھی سمجھایا۔ اس کے بعد اماں نے یہ سب چھوڑ دیا اور پیچھے والا کمرہ جس میں اماں یہ سب کام کیا کرتی تھی اسے گرا کے وہاں نیا کمرہ تعمیر کروا دیا۔ میں نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کر کے اپنا ٹرانسفر واپس کروا لیا، کیونکہ میں تو اپنی ماں اور بیوی کو کسی بھی حال میں اکیلا چھوڑ کر کہیں اور کیسے رہ سکتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اللہ نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تو میری اماں اور میں اور سائمہ بہت خوش ہوئے۔